محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرات، آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عمر ایاز، وہ مائک پہ آتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم
وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانعك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانعك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. فرما رہے تھے حافظ عمر ایاز، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو سرچشمہ صبر و ہدایت ہے۔ اب پھر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں زینت القراء قاری محمد رضوان انجم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أنا أقرأ القرآن بصوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنا أقرأ القرآن بصوت الشيخ ماهر المعقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. آتی رہیں گی صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل حدیثوں کو آباد رکھے توحید و سنت کا ڈنکا بجتا رہے گا انشاءاللہ. اب میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں بھائی امیر حمزہ شاکر جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس تلواڑہ بی یونٹ. وہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں. حجر اسود نو کسے سوال کیتا حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے تیرے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے جیڑا تینوں ہر کوئی چومن والا ہے. تے حجر اسود نے مورے جواب دیتا تے حجر اسود نے مورے جواب دیتا رنگ تے میرا کالا ہے مینوں دنیا تا چوم دی اوے مینوں دنیا تا چوم دی مینوں چوم گیا کمیلی والا ہے. پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں سونے نبی دا سوہنا ہے نا میں جی دے وچ دو میماں سونے نبی دا سوہنا ہے نام میں جی دے وچ دو میماں اسی پڑھ دے درود و سلام میں جی دے وچ دو میماں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دایا حلیم کل ساریا آیا دایا حلیم کل ساریا آیا
آئے کے سب نے گلا سنایا گایا گلی مکل ساریاں آیا آئے کے سب نے گلا سنایا اسی گائے سنو ویکھنے آیا اسی گائے سنو ویکھنے آیا جدا ذکر کندا صبح شام بلند واسے اسی گائے سنو ویکھنے آیا اسی گائے سنو ویکھنے آیا جدا ذکر کندا صبح شام جیدے وچ دو میماں اسی پڑھدے درود و سلام میں جیدے وچ دو میماں سونے نبی دا سوہنا نام میں جیدے وچ دو میماں اسی پڑھدے درود و سلام میں جیدے وچ دو میماں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچوں سورج چمکدا آیا مکے وچوں سورج چمکدا آیا آئے کے سارے جگ نو جگایا مکے وچوں سورج چمکدا آیا آئے کے سارے جگ نو جگایا شرک و بدعت نو جڑ تمہیں کایا شرک و بدعت نو جڑ تمہیں کایا کتا ذکر خدا سریا میں جیدے وچ دو میماں اسی پڑھدے درود و سلام میں جیدے وچ دو میماں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پاسے گن کی نہیں کینا یار حمزہ گن کے تھک جینا ہر پاسے گن کی نہیں کینا یار حمزہ گن کے تھک جینا چل گن چلیے شہر مدینے جنہیں جنہیں شہر مدینے جانا اچھی آواز نہ کہ سبحان اللہ چل گن چلیے شہر مدینے چل گن چلیے شہر مدینے جتے یار نبی دے تمام جیدے وچ دو میماں اسی پڑھدے درود و سلام میں جیدے وچ دو میماں سونے نبی دا سوہنا نام میں جیدے وچ دو میماں اسی پڑھدے درود و سلام میں جیدے وچ دو میماں صلی اللہ علیہ وسلم 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں ہے مٹانا نام و نشاں ہمارا ایسن مجاہد اسلام حضرت مولانا حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب جو کہ بڑے احسن انداز نال رب دی توحید بیان کر رہے سن اے نہیں پتا لیکن جتھے بھی ہے وہ تسی اج تلواڑے ہونا ہے تے اے آندے نے پتر تو کہہ چھڑے ہے ان میں سارے کم چھڑ کے بس لگا رہے ہیں 2:30 بجے دے کبیر والے تو ٹورے تے سدھی ایتھے آ کے بریک لائی الحمدللہ ثم الحمدللہ اینا دی شفقت ہے ساڑھے اوپر اینا دا پیار ہے اللہ پاک اینا نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اوہ آمین تے کہہ چھڑو اچھی کہہ چھڑو اے جیرے بچے بیٹھے نے نا ادھر آگے تشریف لے آؤ
ادھر آگے بچے جڑے بیٹھے نے نا وہ وڈیاں نوں بہن دون ادھر آگے بچے اتنے آ کے بیٹھن جلدی آ جاؤ ماشاءاللہ اگے آ جاؤ جلدی اگے آ جاؤ ماشاءاللہ قائد یوتھ فورس قائد انقلاب حضرت حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب وہ بھی چند منٹاں دے اندر پنڈال دے اندر تشریف لے کے آن والے نے اور ننا مبلغ صاحبزادہ ابو بکر سلطان یزدانی وہ بھی چند منٹاں دے اندر تشریف لے کے آ رہے ہیں تقریباً آ گیا ہے چند منٹاں واسطے میں دعوت دینا وا شاعر یوتھ فورس حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب میں قائد انقلاب حضرت حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اور حافظ حبیب الرحمان زیاد صاحب کو پنڈال میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں آواز ذرا کھول دینا تھوڑی سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو اگر الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے اور آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں ان بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شئین قدیر ہے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ محبت اور پیار نل جا کے پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے علماء تشریف فرمانے قائدین بھی تشریف لے کے آگے نے میں تے بس راہ جاندے ہاں آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک اندر ایک حدیث سنا کے اپنی بات نو اللہ دی رحمت دے نال مکمل کر دیاں گا پر توجہ نال جاگ کے محبت اور پیار نال انشاءاللہ میرے نبی علیہ السلام دی شان نو سننے بڑے ستے ستے اور بڑے تھکے تھکے لگ دے ہو میں اللہ دی تکبیر دا نعرہ بلند کراں گا جن دے دل اندر جتنی محبت رب کائنات دی اپنے دوویں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنے نعرہ تکبیر ہاتھ کئیاں دے تھلے نے ذرا گج کے بولو نعرہ تکبیر اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگوں میں مسجد نبوی دے اندر بیٹھا آیا نبی علیہ السلام دے غور یار بھی بیٹھے ہوئے نے امام کائنات نے ممبر تے چڑھ کے اعلان فرمایا
آقا کائنات فرماندے نے صحابیوں عبداللہ بن عتیق فرماندے نے میرے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا آقا کائنات فرماندے نے صحابیوں مکے دے اندر ایک بے ایمان یہودی ہے جندہ نام ابو رافع وے میں محمد رسول اللہ نو بڑیاں گالیاں کر دے ہے کوئی میرا یار ایسا جڑا ابو رافع دی گردن اتار کے آئے حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگوں میں مکے تو ٹر دیاں مدینے دا سفر شروع کیتا اللہ 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 میں قربان جاواں اوے تلواڑے دے رہنے والوں مسلمانوں حضرت عبداللہ فرماندے نے میں ابو رافع دا مکان لبیا 3 منزلاں تے مکان ہے میں پہلی منزل دیاں پوڑیاں چڑھیا میں دوجی منزل دیاں پوڑیاں چڑھیا میں تیجی منزل دیاں پوڑیاں چڑھیا جڑے والے میں تیسری منزل تے پہنچیا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں زور زور دی چیخاں ماریاں میں ایک چال چلی میں ایک ترکیب چلی کہ ابو رافع باہر آ جائے حضرت عبداللہ فرماندے نے مسلمانوں جڑے والے میں چیخاں ماریاں حضرت عبداللہ فرماندے نے ابو رافع اپنے دروازے دے قریب آیا جڑے والے دروازے دی کنڈی کھولن لگا بڈی بول کے آندی ابو رافع باہر نہ جاویں اس آواز اندر مینوں تیرے خون دی بو پئی آندی ابو رافع بول کے آندا نہیں نہیں میں باہر جاواں گا کوئی بندہ مینوں مدد واسطے بلا رہے میں باہر ضرور جاواں گا حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو میں اپنی تلوار دا وار کیتا میرا وار ضائع چلا گیا میں دوجا وار کیتا تے گردن تن تو جدا ہو گئی اللہ 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 میں قربان جاواں نبی علیہ السلام دے گستاخ نو مارن دی خوشی نہیں ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں پہلی منزل دیاں پوڑیاں اتریا میں دوجی منزل دیاں پوڑیاں اتریا جڑے والے میں تیسری منزل دیاں پوڑیاں اتر رہا وہاں اتر دیاں میرا پیر پھسل گیا حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو میری سجی لات ٹوٹ گئی ہن ٹوٹی لات لے کے میں مکے تو ٹردا مدینے دا سفر شروع کیتا حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو رب کعبہ دی قسم نبی پاک دے گستاخ نو مارن دی خوشی نہیں ہے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میری لات ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی میں ٹوٹی لات لے کے تے مسجد نبوی اندر آیا امام نے کائنات جی میں تواڈے گستاخ نو مار آیا ہاں حضرت محمد الرسول اللہ جا کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بڑا چنگا کام کیتے غور کرنا آخری باتاں حضرت عبداللہ فرماندے نے سونیاں تواڈے گستاخ نو مار آیا واں پر پوڑیاں اتر دیاں میری لات ٹوٹ گئی ہے حضرت رسول اللہ فرماندے نے عبداللہ کوئی گل نہیں اسی ہنے رب کولوں دعا کرانگے رب کائنات تانوں شفاواں دیون گے اوے تلواڑے دیو مسلمانوں نبی علیہ السلام نے اینڈ کر کے آسمانہ دی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اوے میرے نبی نے منگے آتے کندے کولوں جڑے اللہ کولوں منگ دیو گج کی بولو میرے نبی نے منگے آتے کندے کولوں اوے اللہ نو منگا اللہ کو منگن والے بیٹھے ہو نا کوئی روڑا گوڑا تے نہیں پھر گج کے بولو میرے نبی دا مشکل کشا کونے ہاتھ چک کے اہل حدیث بولے گا جندے دل اندر رب کائنات دی محبت ہے گج کے میرے نبی دا مشکل کشا کونے میرے نبی دا حاجت روا کونے اللہ اللہ جندہ مشکل کشا ہے اللہ ہے صرف وہی ہاتھ چکے باقی ہاتھ نیچے رکھے اوے علی دا مشکل کشا کونے صحابہ دا مشکل کشا کونے حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو امام کائنات نے رب کائنات کولوں دعاواں کیتیاں آپ نے اپنا لواب مبارک کڈیا اپنا لواب کڈ کے میری ٹوٹی لات تے لایا رب اکبر دی قسم لب لگن دی دیرے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا مینوں آپ نو پتا کوئی نہیں لات سجی ٹوٹی ہے یا کھبی ٹوٹی ہے اللہ 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 غور کرنا بھائیہ کہندے نہ کوڑے روح نال چوپ چنگی
جی اللہ دی ذات دا نعرہ مارنا تے گج کے بولو حاجت روا مشکل کشا جنہ دا ہے صرف وہ بولے ہو جنہ دا حاجت روا کوئی بندہ ہے چپ کر کے بیٹھے رہو ہاتھ چوک کے ذرا حاجت روا مشکل کشا اللہ 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 میں قربان جاما غور کرنا کہتے ضلع گجرانوالہ حافظ محمد یحییٰ صاحب تشریف لائن توجہ کرنا میرا نبی کون ہے آگے آ سونا کملی دی چم مار کے او جنیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیاں حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے وآخر دعوانا الحمدللہ فقط جس کی بنیاد جھوٹ پہ مبنی ہے فقط جس کی بنیاد جھوٹ پہ مبنی ہے میں نے وہ گنبد گرانے کی قسم کھائی ہے حضرات اہل حدیث یوتھ فورس کی اس عظیم الشان محفل میں تشریف لانے والے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں قائدین بھی تشریف فرما ہے سامعین حضرات ایک بات نوٹ فرما لے جو میرے بھائی بزرگ یہاں پہ اس نظریے کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ اس اسٹیج سے جو اہل حدیث کا قرآن و سنت کا اسٹیج ہے اس اسٹیج سے کسی کے خلاف یا فرقہ واریت والی بات ہوگی انشاءاللہ الرحمن میرا وہ بھائی مایوس ہو کے جائے گا میرا وہ بھائی مایوس ہو کے جائے گا اس اسٹیج سے بات ہوگی محبت کی ہوگی یا رب کے قرآن کی ہوگی یا مدینے والے مصطفیٰ کے فرمان کی ہوگی انشاءاللہ دعوت خطاب دیتا ہوں اپنی جماعت کے معروف ننھے مبلغ محترم جناب صاحبزادہ ابوبکر سلطان یزدانی حفظہ اللہ وہ آپ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کلام ہوتے ہیں حافظ ابوبکر سلطان یزدانی ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی اللہ رب العزت اپنی کلام مقدسہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ہم پہ ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں زیادگی عطا فرما دی نوجوان وہ طبقہ ہوتا ہے جو قوم کے معیار ہوتے ہیں معمار ہوتے ہیں اور آنے والا مستقبل ہوتے ہیں ہمیشہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے نوجوان متحرک ہوں جن کی یوتھ فورس متحرک ہو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تلواڑہ کی جو یوتھ فورس ہے اس کے روح و رواں میری مسلک کے ہیرو میرے مسلک کا مستقبل مسلک اہل حدیث کا جھنڈا بلند کرنے والے حافظ راشد صاحب اقبال صاحب ماشاءاللہ دعا فرمائیے اللہ ان کے علم و عمل جد و جہد میں برکت عطا فرمائے لوگوں کسی صحافی نے میرے قائد علامہ احسان اللہ صاحب ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا صحافی نے آپ فرقے کے خلاف بات کرتے ہیں وہ فرقہ اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے میری بات کے سمجھ آ رہی ہے نا صحافی نے کہا اہل حدیث بھی تو فرقہ ہے قائد ملت علامہ احسان اللہ صاحب ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابے سوال کرنے والے فرقے کی تعریف
سمجھو فرقہ کیا ہوتا ہے. میں تو یہ سٹارٹنگ ہی نہیں ہویا تو میرا بٹن دبانا پیا. میں دیکھتے پہ میرے محترم ختم کر. فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی امتی کے نام پہ شروع کیا جائے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی امتی کے نام پہ شروع کیا جائے. حنفی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے. مالکی امام مالک. شافی امام شافی. اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث جماعت ہے. ید اللہ علی الجماعت. اہل حدیث اگر نام ہے تو رب کے قرآن کا نام ہے، محمد کے فرمان کا نام ہے. اور ایسے نوجوان جو مسلک اہل حدیث کا پرچم بلند کریں. اللہ اکبر. میں اپنے محترم قائدین ذاکر الرحمن صدیقی صاحب، سبحان اللہ، دیکھیں نوجوان یہ میرا مستقبل ہے، یہ میرے مسلک کو بلند کرنے والے، میرے مسلک کا پرچم. اور میرے دیرینہ ساتھی بیلی دوست سجن حضرت مولانا مجاہد ملت مشتاق چیمہ صاحب، سبحان اللہ. لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی تبلیغ کے لیے، مسلک اہل حدیث کا پرچم لہرانے کے لیے اپنی دن رات ایک کی ہوئی ہے. دعا کیجئے اللہ پاک ان کی محنتوں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت فرمائے. اب آپ کے سامنے ماشاءاللہ ایک اور نوجوان حافظ حبیب الرحمان صاحب، یہ جنوبی پنجاب کے صدر ہیں ماشاءاللہ. سارے پاکستان دی قیادت ہی تشریف لے آئیے. یہ بھی حافظ اقبال صاحب نے ہی مبارکباد ہے ماشاءاللہ. وہ تشریف لاتے ہیں، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو موت آئے تو قرآن و سنت مسلک اہل حدیث پہ آئے. وما علینا الا البلاغ. وہ تم یار سمجھ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، انتہائی مختصر وقت دے اندر چند معروضات تسا احباب دے گوش و گدار کرنی چاہ رہے ہیں اپنی سعادت سمجھ کے، اور اللہ ذوالجلال دا شکریہ ادا کردے ہوئے کہ جس مالک نے تسا احباب دی زیارت دا موقع عطا فرمایا. اور اس بات دی توقع رکھاں گا کہ وقت اگرچہ انتہائی مختصر ہے چونکہ قائدین دے خطابات ہون والے، لیکن اس مختصر وقت دے اندر تسا احباب انتہائی محبت دے نال، ذوق اور شوق دے نال میریاں چند باتاں نو سنو گے انشاءاللہ الرحمن. اج دے اس عنوان دے حوالے دے نال بغیر کسی تمہید تو مالک کائنات نے اس بات دا اعلان فرمایا قرآن مجید دے اندر. اللہ دا قرآن انتہائی ذوق دے نال، انتہائی توجہ دے نال، مکمل انہماک دے نال سماعت فرماؤ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون. کہہ دے ہو ساڑھے بری ایڈے ٹھنڈے نہ ہو اگرچہ اشتہار تے نام نہیں لکھیا، لیکن اللہ دا قرآن تو پھر قرآن ہی ہے نا ماشاءاللہ. ایک باری پھر کہہ دے ہو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم
حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ مالک کائنات نے قرآن مجید دے اندر قسم اٹھا کے اعلان فرمایا، اپنی ربوبیت دی قسم اٹھائی۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، اپنی مخلوق دی قسم نے اٹھائی، تین دی قسم نے اٹھائی، زیتون دی قسم نے اٹھائی، طور سینہ دی قسم نے اٹھائی، رات دی تاریکی دی قسم نے اٹھائی، دن دے اجالے دی قسم نے اٹھائی، اپنی ذات دی قسم اٹھائی، اپنی ذات دی۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رب العالمین اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اپنی ذات دی قسم اٹھا کے، اپنی ربوبیت دی قسم اٹھا کے اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر جی، جڑا بندہ تانوں وڈا تے تسلیم کردا ہے، رہبر اور رہنما تے تسلیم کردا ہے، مقتدا اور پیشوا تسلیم کرنے دے نعرے تے بلند کردا ہے، لیکن جج تسلیم نہیں کردا، منصف تسلیم نہیں کردا، فیصل تسلیم نہیں کردا، میں اللہ اپنی ربوبیت دی قسم اٹھا کے اس بات دا اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس بندے دے ایمان نو تسلیم نہیں کردا، ایسے بندے نو مومن ہی تسلیم نہیں کردا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو کس طرح تسلیم کرنا ہے، حضرات ذرا توجہ فرمانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے، صحابی دا نام ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دے کول حضرت مغیرہ بن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی دا نام ہے۔ انہاں دے کول ایک آدمی آیا مسئلہ دریافت کرنے واسطے، بات ذرا توجہ دے نال سننے والی، کہنے لگیا جی ساڈے علاقے دے اندر ایک مسئلے دی بڑی بحث ہو رہی ہے، ایک آدمی وفات پا گیا ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، او دے ورثاء دے اندر تین قسم دے لوگ زندہ نے، ایک کو دی بیٹی زندہ ہے، ایک کو دی ہمشیرہ زندہ ہے، ایک کو دی پوتی زندہ ہے، تینہ دے اندر جائیداد نو تقسیم کرنا ہے، کس طرح تقسیم کیتا جائے گا؟ اس صحابی رسول تسی کائنات دے امام دے سامنے زانوے تلمس طے کرنے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو براہ راست علم حاصل کرنے والے، اللہ اکبر، تواڈے نالوں زیادہ کون دین دی علم اور سمجھ بوجھ رکھ سکدا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس واسطے میں تواڈے کول حاضر ہویا، ذرا قرآن و سنت دی روشنی دے نال اس مسئلے دی وضاحت بیان کیتی جائے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، صحابی بھی پیغمبر دا صحابی سی، دین دی حقیقت نو سمجھنے والا، دین دی روح نو سمجھنے والا، کہنے لگے بھائی جڑا مسئلہ تو پوچھے ہے اے دے متعلق کوئی واضح صحیح سری نص میرے کول موجود نہیں، ہاں البتہ اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک عام فرمان موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کائنات دے امام نے فرمایا کہ قریب والے رشتہ دار دی موجودگی دے اندر دور والے رشتہ دار دا حصہ نہیں بندا۔ اس حدیث دی روشنی دے اندر میں تیرے سامنے جواب بیان کر دینا، اللہ اکبر۔ فرماندے نے بیٹی بڑا قریب دا رشتہ ہے، ہمشیرہ اے بھی قریب دا رشتہ ہے، انہاں دونوں دے مقابلے دے اندر پوتی اے ذرا دور دا رشتہ ہے۔ میری دانست دے مطابق، میری سوچ دے مطابق، میرے فہم دے مطابق اے دا جواب اے بندہ ہے کہ جائیداد نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جائے گا۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، جائیداد نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جائے گا، ادھی جائیداد بیٹی نو دے دیتی جائے گی، ادھی جائیداد جناب ہمشیرہ نو دے دیتی جائے گی، پوتی نو محروم رکھیا جائے گا، پوتی نو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرا علم اے بات میں نو کہہ رہا ہے، اے صحابی نے فتوہ بیان کیتا اور نال اے بات بھی ارشاد فرما دی تھی، آپ فرما دینے اوہ میرے بھائی مسئلہ پوچھ کے تے تو جان لگے آئے، لیکن ایک میری گزارش ہے کہ جاندیاں رستے دے اندر ایک اور صحابی بھی موجود ہے جہاں نام ہے جناب
جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندیاں جاندیاں انہاں دے کولوں بھی مسئلہ دریافت کردہ جائیں، اے مسئلہ انہاں دے کولوں بھی پوچھدا جائیں۔ ہو سکتا ہے نبی پاک دا کوئی وعدے فرمان انہاں دے کول موجود ہوئے، پتہ یہ چلیا ہوئے تلواڑے والے آ، پتہ یہ چلیا ایک عالم دین دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد دوسرے عالم دین دے کولوں پوچھیا جا سکتا ہے، ایک مفتی دے کولوں فتویٰ لین تو بعد دوسرے مفتی دے کولوں فتویٰ لیا جا سکتا ہے، ایک امام دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد دوسرے امام دے کولوں پوچھیا جا سکتا ہے، ایک امتی دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد دوسرے امتی دے کولوں پوچھیا جا سکتا ہے، لیکن قسم ہے مینوں اس ذات دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو کائنات دے امام دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد خاتم الانبیاء دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد پیغمبر گرامی دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد اگر کوئی بندہ کسے دوسرے دی طرف جائے گا وہ راہ راست تو بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، انہوں کامیابی نہیں مل سکتی، جنت دے راستے تو ہٹ جائے گا، وہ جہنم دی طرف چلا جائے گا۔ اے بندہ جناب چلا گیا مسئلہ دریافت کرنے واسطے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول انہاں دے سامنے جا کے بھی اے ہوئی مسئلہ رکھ دیتا، کہنے لگیا جی اس طرح ایک آدمی فوت ہویا ہے، او دی جائیداد نو تینہ لوگاں دے درمیان کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو اپنے کول بٹھایا، آپ فرمان دے اس مسئلے دا جواب میں تیرے سامنے بالکل اومے بیان کرانگا جویں میں اللہ دے پاک پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں اپنے کناں دے نال سنے آئے، اپنے کناں دے نال جس طرح میں سنے آئے اس طرح میں تیرے سامنے اس مسئلے دا جواب دساں گا۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جواب کس طرح ارشاد فرمایا، ذرا اس جواب نو تو بھی سن لے اور بات نو پلے بن کے لے جائیں۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، آپ فرماندے نے اس طرح مجلس دے اندر میں بھی موجود سا، نبی پاک علیہ السلام تشریف رکھ دے سن، ایک آدمی مسئلہ دریافت کرنے واسطے آیا، بالکل اے دے نال دا مسئلہ انہیں پوچھیا تو اللہ دے پاک پیغمبر نے جواب کی دیتا، کائنات دے امام نے جواب کی دیتا، کونین دے تاجدار نے جواب کی دیتا۔ آقا فرماندے نے کہ جائیداد نو 2 حصیاں دے اندر نہیں بلکہ 6 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جائے گا۔ کنے حصے اندر؟ مل کے بولو، میرے کول ٹائم نہیں، کنے حصے اندر؟ ماشاءاللہ 6 حصیاں دے اندر، 6 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے پوتی نو محروم نہیں رکھیا جائے گا، چھٹا حصہ پوتی نو دیتا جائے گا، 2 حصے ہمشیرہ نو دیتے جان گے، 3 حصے بیٹی نو دیتے جان گے۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر دا فیصلہ ہے، اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، اے کائنات دے امام دا فیصلہ ہے۔ وہ بندہ بڑا راضی ہویا، دل نو سکون مل گیا، اطمینان قلب نصیب ہو گیا کہ صحیح مسئلہ دریافت کر لے آئے۔ انہوں واپس جان لگے اپنے علاقے دی طرف، اپنے علاقے دی طرف واپس جان لگے آئے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے نو بلا لیا، آپ فرماندے ہو بھائی اجے واپس نہ جائیں، جاندیاں جاندیاں میری ایک اور بات بھی سندا جائیں، ایک اور بات نو بھی اپنے ذہن دے اندر بٹھاندا جائیں۔ وہ بندہ پھر جناب رک گیا، متوجہ ہویا صحابی رسول دی طرف، آپ فرماندے نے میں تیرے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان رکھے آئے، کائنات دے امام دا فرمان رکھے آئے، اگر میں بھی تیرے سامنے مسئلہ اوہیں بیان کر دیندہ جویں ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیتا سی تو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میرے جہنم دے اندر جان واسطے ایک کوئی مسئلہ کافی سی، جہنم دے اندر جان واسطے ایک مسئلہ، ساری زندگی اپنی مرضی دے نال گزارنے والو ایتھے کیے نماز سنت دے مطابق پڑھ لئی، لین دین اپنی مرضی دے، رشتے ناتے اپنی مرضی دے۔ اے پیغمبر دے صحابہ نے نبی پاک دے نال کتنی محبت کرنے والے، پیغمبر دی ذات دے نال کس طرح جڑے ہوئے نے، اے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دا ایمان ساڈے واسطے رول ماڈل ہے، اے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دے واسطے، جنہ دے متعلق اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دی عبادت دا طریقہ پیغمبر دے طریقے جیسا، جنہ دا انداز جہاد پیغمبر دے انداز جہاد جیسا، جنہ دا اٹھنا پیغمبر دے اٹھنے جیسا، جنہ دا لیٹنا پیغمبر دے لیٹنے جیسا، اے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دا کھانے دا انداز
پیغمبر دے کھانے دے انداز جیسا صحابہ دی محبت دیکھیے صحابہ دی وفا دیکھیے اللہ ذوالجلال نو کیسا ایمان چاہیے اللہ ذوالجلال نو کیسے لوگ چاہیے نے حضرات ذرا توجہ فرمانا پیغمبر کائنات علیہ السلام دی محبت دے اندر پیغمبر دے صحابہ نے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا نبی مکے دے اندر تو پیغمبر دے صحابہ بھی مکے دے اندر اللہ دا پیغمبر ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ دی طرف گئے تو پیغمبر دے صحابہ نے اپنے بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی اپنی اولاد دی پرواہ نہیں کیتی اپنی جائیداد دی پرواہ نہیں کیتی کاروبار دی پرواہ نہیں کیتی سب کچھ قربان کر دیتا پیغمبر دے نال نبی مدینے دے اندر تو پیغمبر دے صحابہ بھی پیغمبر دے نال مدینہ المنورہ دے اندر کائنات دے جرنیل اعظم نے پھر میدان بدر سجایا تو پیغمبر دی قیادت دے اندر نبی دے صحابہ نظر آنگے کائنات دا امام 10,000 دا لشکر جرار لے کے مکہ المکرمہ دے اندر اللہ دی توحید دے پرچم نو گڑ دیتا تو 10,000 نفوس قدسیہ دی جماعت پیغمبر دے جانثار پیغمبر دے نال ہی نظر آنگے اے پیغمبر دے صحابہ نے نبی خیبر دے اندر تو نبی دے صحابہ بھی خیبر دے اندر پیغمبر تبوک دے اندر نبی دے صحابہ بھی تبوک دے اندر میرا پیغمبر حنین دے اندر تو نبی دے صحابہ بھی حنین دے اندر صحابہ کی وفا دیکھیے صحابہ میری فکر ہیں صحابہ میری سوچ ہے صحابہ میرے آئیڈیل ہیں صحابہ میرے لیے نمونہ ہیں صحابہ میری روح ہے صحابہ جسم میں گردش کرنے والا خون ہے یہ صحابہ رول ماڈل ہیں یہ پیغمبر کے صحابہ جن پہ اللہ راضی ہو چکا ہے جو اللہ پہ راضی ہو چکے ہیں یہ پیغمبر کے صحابہ ان جیسا ایمان اللہ کو چاہیے ان جیسے لوگ اللہ کو چاہیے یہ پیغمبر کے صحابہ کہ جہاں نبی وہاں پیغمبر کے صحابہ نبی کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ نبی جیسا وہ صحابہ کی عبادت پیغمبر جیسی آج بھی اگر اللہ آپ کو لے جائے تو مدینہ المنورہ میں جائیں دیکھیں جہاں پیغمبر لیٹا ہوا ہے نبی کے ساتھ تمہیں ابو بکر بھی نظر آئے گا نبی کے ساتھ تمہیں فاروق اعظم بھی نظر آئے گا پھر تھوڑے ہی فاصلے پہ 10,000 نفوس قدسیہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پیغمبر لیٹا ہے پیغمبر کے صحابہ نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا نبی محشر کے میدان میں اٹھے گا نبی کے صحابہ نبی کے ساتھ ہی نظر آئیں گے نبی حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوگا تو نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پینے والے پیغمبر کے صحابہ ہوں گے نبی شفاعت کبریٰ کا تاج پہن رہا ہوگا تو جن کی شفاعت ہو رہی ہوگی وہ پیغمبر کے صحابہ ہوں گے نبی پل صراط پہ ہوں گے نبی کے صحابہ نبی کے ساتھ ہوں گے نبی میزان پہ ہوں گے تو صحابہ بھی میزان پہ ہوں گے اور کائنات کے امام نے فرمایا اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکاؤں گا پھر نبی کی قیادت میں نبی کی معیت میں پیغمبر کی رفاقت میں آپ کو نبی کے صحابہ بھی نظر آئیں گے رب اکبر کی قسم ہے میرا یہ ایمان ہے میرا یہ عقیدہ ہے میرا یہ نظریہ ہے میری محبت مجھے یہ بات کہتی ہے کہ اللہ کا نبی جب جنت الفردوس میں جائے گا تو صحابہ کی وفا ایسی تھی صحابہ کی محبت ایسی تھی کہ نبی کے صحابہ بھی جنت کے اندر نبی کے ساتھ ہی جائیں گے انشاءاللہ دے کہہ دیو ایک وری پھر کہہ دیو سوتیاں روحاں ایک وری پھر کہہ چھڑو ماشاءاللہ اوہ نبی پاک دے نال محبت فرمان دے نے اگر میں بھی اوہی جواب دے دیندہ جڑا ابو موسیٰ اشعری نے دیتا سی میرے جہنم دے اندر جان واسطے ایک مسئلہ ہی کافی سی اپنی مرضی نال سیاستاں کرنے والو اپنی مرضی دے نال نظریات اور رستے قائم کرنے والو اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اور پھر میں اپنی بات ایتھے ختم کر دیا یوں تو سب نبیوں کہ عہدے بڑے ہیں یوں تو سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں
پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. ہون تے سبحان اللہ کہہ دیو جنہوں نبی پاک دے نال پیار ہے. ذرا ایک باری میرے باری بھی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دیو. ماشاءاللہ میں نے پہلے ہی پتا ہے تسی محبت والے لوگ. یوں تو سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں وہ امام صف انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں. ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے. صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. ماشاءاللہ تے تسی سارے زندہ آباد. ماشاءاللہ تسی تے ہے ہی زندہ آباد جی اللہ دی توفیق نال. ہم نے اللہ کے او میرے پیغمبر دی عظمت. ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے. صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں. اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں ذرا میرا عقیدہ اور میری محبت پہ غور کرنا. اللہ اکبر. نام جنت کا تم نے سنا ہے. ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نام جنت کا تم نے سنا ہے. ہم نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے وہ تمہیں کیا بتاؤں. ان کی نگری کا منظر کیا ہے. اوے پیغمبر دی ذات جیسی کسے دی ذات نہیں. اور مل کے بولو نبی دی بات جیسی کسے دی بات ہو سکتی. اللہ اکبر. تے گل ختم ہون لگی ہے. اللہ دے حبیب نال اللہ دے حبیب نال سب نو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ. اللہ جاندہ ہے. دیکھ لو ٹائم میرے کول تھوڑا ہے اور میں مسافر بندہ تے تسی اس طرح میرے نال نہ کرو. ایک لفظ بولو صرف چاہیدہ کہہ دیو باقی میں جوڑ توڑ آپ ہی کر لیں. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ. ماشاءاللہ جنہوں جنہوں چاہیدہ ہو کوے جنہوں نہیں چاہیدہ ہو بے شک نہ کر. سارے نو چاہیدہ نا ماشاءاللہ. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ. اچھا سچا سوچ دا معیار ہونا. او جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں
جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں سیاں نہ جان ساڈے کولوں ہونے دوریاں سونے دے شہر وچ اوے سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیدا سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا اوے ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں صحابہ نے وار دتیاں اپنیاں جوانیاں صحابہ والا سبدا صحابہ والا تیرا صحابہ والا میرا جی صحابہ والا سبدا کردار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال. اور آخری گل میں کرن لگیاں تے ہے تھوڑی جی کوڑی لیکن انشاءاللہ مینوں امید ہے کہ تسی غصہ نہیں کر دے اللہ دی توفیق دے نال. جیدا دعوی پیار دا جیدا دعوی پیار دا او داڑھی نو مناوے نا. کیوں جی ٹھیک ہے وہی کہہ رہے ہیں جنہیں پہلے رکھیاں نے ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک تے کہہ دیو رکھنیاں تے اپنی مرضی نال ٹھیک ہے نا گل تے ٹھیک ہے نا ہاں جی ماشاءاللہ گل تے ٹھیک ہے تسی منو پویں نا. جیدا دعوی پیار دا او داڑھی نو مناوے نا سنت رسول دا مذاق او اڑاوے نا صرف گلی باتی نہیں کدی کچھ عملی بھی اظہار ہونا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی پاک دا سچا محب اور متبع بننے دی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کدی اللہ نے موقع دیتا تو تفصیلی گلاں بھی ہون گیاں. وآخر دعوانا الحمدللہ. انشاءاللہ الرحمن علامہ طارق محمود یزدانی صاحب اور شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کی تصویر صاحبزادہ چند لمحات کے بعد وہ بھی انشاءاللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو جائیں گے. اب میں قائد انقلاب آمریت کے بتوں کو پاش کرنے والے حضرت حافظ ذاکر الرحمن صدیقی حافظہ اللہ کے خطاب سے قبل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں شیر ڈسکا اور ضلع سیالکوٹ اہل حدیث یوتھ فورس کے جنرل سیکرٹری محترم جناب مولانا صفدر عثمانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنوبی پنجاب کے ہمارے قائد محترم جناب حافظ حبیب الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں آپ کے سامنے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور صحابہ کرام کی وفا جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کا تذکرہ کیا. میں ان کی بات کو جو صحابہ کرام کے حوالہ سے ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نظم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور میں یہ اپنے لیے بڑی ہی خوشی محسوس کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں خوشی اپنے لیے الحمدللہ کہ صدر پاکستان قائد اہل حدیث شہزادہ یوتھ فورس سالار اہل حدیث یوتھ فورس میری مراد محترم جناب حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب وہ تشریف فرما ہیں. ان کے سامنے پہلی بار آپ کے سامنے ہم کلام ہونے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. عظمت صحابہ پر میں یہ کہوں گا آپ کی توجہ چاہتا ہوں. صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر ورنہ زبان اپنی بند رکھا کر. گر چاہتا ہے تو زمانے میں سرفرازی
گر چاہتا ہے تو اس زمانے میں سرفرازی تو عظمت صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر. صحابہ کا ورد صبح و شام کرتا ہوں. صحابہ کا ورد صبح و شام کرتا ہوں. صحابہ کے چاہنے والوں کو میں سلام کرتا ہوں. عداوت نہیں ہے کسی بھی انسان سے مجھے، توجہ سے بھائیو، عداوت نہیں ہے کسی بھی انسان سے مجھے، مگر دشمنان صحابہ پہ لعنت سر عام کرتا ہوں. بہت پیاری نظم. چمکتے تارے ہیں، چمکتے تارے ہیں، چمکتے تارے ہیں، جان سے پیارے ہیں. چمکتے تارے ہیں، جان سے پیارے ہیں. چمکتے تارے ہیں، جان سے پیارے ہیں. راضی ہیں جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ. راضی ہیں جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ. چمکتے تارے ہیں، چمکتے تارے ہیں، چاند سے پیارے ہیں. راضی ہیں جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ. راضی ہیں جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ. راج دولارے ہیں حق پہ وہ سارے ہیں. راج دولارے ہیں حق پہ وہ سارے ہیں. جن کا قرآن گواہ نبی کے پیارے صحابہ. جن کا قرآن گواہ نبی کے پیارے صحابہ. جن کا قرآن گواہ نبی کے پیارے صحابہ. دین نبی کو ایسا نکھارا، تن من اپنا اس پہ وارا. دین نبی کو ایسا نکھارا، تن من اپنا اس پہ وارا. دیکھو انگاروں پر، دیکھو انگاروں پر، چرتے ہیں آروں پر. دیکھو انگاروں پر، چرتے ہیں آروں پر. کرتے ہیں کیسی وفا نبی کے پیارے صحابہ. کرتے ہیں کیسی وفا نبی کے پیارے صحابہ. راضی ہے جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ. چمکتے تارے ہیں جان سے پیارے ہیں. راضی ہے جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ. گود میں اپنی ان کو سلایا. غار ثور میں، غار کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. گود میں اپنی ان کو سلایا، کندھوں پہ آقا کو اٹھایا. گود میں اپنی ان کو سلایا، کندھوں پہ آقا کو اٹھایا. ان کا رفیق ہے، ان کا رفیق ہے، پیارا صدیق ہے. ان کا رفیق ہے، پیارا صدیق ہے. شان ہے سب سے جدا نبی کے پیارے صحابہ. شان ہے سب سے جدا نبی کے پیارے صحابہ. راضی ہے جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان میں یہ شعر ہے.
جس کو آقا نے رب سے مانگا، جس کو آقا نے رب سے مانگا، جس کے ڈر سے شیطان بھاگا، جس کو آقا نے رب سے مانگا، جس کے ڈر سے شیطان بھاگا۔ دل کا قرار ہے، دل کا قرار ہے، عمر جرار ہے، دل کا قرار ہے، عمر جرار ہے، دل کا قرار ہے، عمر جرار ہے، اس پہ ہے رب کی عطا نبی کے پیارے صحابہ، راضی ہے جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ۔ اعلیٰ جگ میں، اعلیٰ جگ میں جس کی شان ہے، آقا کا پیارا عثمان ہے۔ اعلیٰ جگ میں جس کی شان ہے، آقا کا پیارا عثمان ہے۔ لقب غنی ہے، لقب غنی ہے، قسمت کا دھنی ہے، لقب غنی ہے، قسمت کا دھنی ہے۔ سراپائے شرم و حیا نبی کے پیارے صحابہ، سراپائے شرم و حیا نبی کے پیارے صحابہ، راضی ہے جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ۔ بات یہ دیکھو کیسی بھلی ہے، پیر ہمارا پیارا علی ہے۔ بات یہ دیکھو کیسی بھلی ہے، پیر ہمارا پیارا علی ہے۔ حسن و حسین ان کے دل کا ہے چین، ان کے حسن و حسین ان کے دل کا ہے چین، ان کے حسن و حسین ان کے دل کا ہے چین، ان کے بیوی ہے اس کی زہرا نبی کے پیارے صحابہ، بیوی ہے اس کی زہرا نبی کے پیارے صحابہ، راضی ہے جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اس کا اعلان سماعت فرمائیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث یوتھ فورس کا یہ اعلان ہے، اہل حدیث یوتھ فورس یہ باتیں عام کریں گے، زندگی صحابہ کے نام کریں گے انشاءاللہ۔ اہل حدیث یوتھ فورس یہ باتیں عام کریں گے، زندگی صحابہ کے نام کریں گے، حق نہ چھپائیں گے، حق نہ چھپائیں گے، سب کو بتائیں گے، حق نہ چھپائیں گے، سب کو بتائیں گے، حق نہ چھپائیں گے، سب کو بتائیں گے، ان کا کریں گے دفاع نبی کے پیارے صحابہ، ان کا کریں گے دفاع نبی کے پیارے صحابہ، راضی ہے جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ، چمکتے تارے ہیں جان سے پیارے ہیں، راضی ہے جن سے خدا نبی کے پیارے صحابہ، راج دولارے ہیں حق میں وہ سارے ہیں، جن کا قرآن گواہ نبی کے پیارے پیارے صحابہ۔ السلام علیکم۔